اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم المقدمۃ السابعہ فی الاذان والاقامہ والنظر فی اربعۃ اشیاء الاول فیما یؤذن له ویقام وہما مستحبان فی الصلوات الخمس المفروضہ۔ بات ہماری جو ہے وہ آج مقدمہ سابعہ میں 7ویں مقدمے میں اذان و اقامت کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اذان و اقامت کے حوالے سے یہ ذکر کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے اذان و اقامت مستحب ہے۔ یہ تو واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ فیما یؤذن لہ، وہ چیزیں کہ جن کے لیے اذان دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اذان دی جاتی ہے، وہ یقام اور اقامت بھی کہی جاتی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہما مستحبان فی الصلوات الخمس المفروضہ، جو روزانہ کی 5 واجب نمازیں ہیں ان کے لیے یہ کیا ہیں؟ مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اداء و قضاء، چاہے یہ جو آپ روزانہ کی 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ ادا کی صورت میں پڑھ رہے ہوں یا پھر قضا کی صورت میں پڑھ رہے ہوں، بہرحال ان کا استحباب ان کے لیے ثابت ہے، بس انشاءاللہ للمنفرد والجامع۔ اب یہ چاہے روزانہ کی یہ جو 5 نمازیں ہیں ان کو کوئی فرادہ پڑھ رہا ہو یا پھر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو، بس انشاءاللہ للرجل والمرأة، نماز پڑھنے والی خاتون ہو یا نماز پڑھنے والا مرد ہو، دونوں کے لیے بہرحال اس کا استحباب جو ہے وہ ثابت ہے، بس انشاءاللہ۔ ولا یؤذن لشیء من النوافل، اور نوافل کے لیے جو کیا ہے اذان نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اذان نوافل میں نہیں ہے۔ لیکن عفواً ہاں اچھا وہ اوپر تھوڑا سا وہ کر دیا میں نے، نیچے چلایا میں کہ لیکن یشترط، یہ جو کہا تھا نا کہ یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے دونوں کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے، اس کے بعد کی عبارت یہ ہے کہ لیکن یشترط ان تسر به المرأة، لیکن شرط ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ اذان و اقامت کہہ رہی ہے تو کیا ہے پوشیدہ طور پر کہے، یعنی کیا مطلب، یعنی آہستہ آواز میں کہے، ہاں، اس لیے کہ اس میں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم کی آواز کے کانوں میں اس کی آواز نہ چلی جائے۔ وقیل ہما شرطان فی الجماع والاول اظہر، ایک قول اس کے مقابل میں یہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا استحباب ثابت ہے کس کے لیے؟ فقط جماعت کی نماز میں۔ مصنف کہہ رہے کہ جبکہ اظہر من فتاوی الاصحاب یہ ہے کہ نہیں، بلکہ یہ پہلا والا جو قول تھا، چاہے منفرد ہو یا جماعت، ہر ایک کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے۔ وَيَتَأَكَّدَانِ فِي مَا يُجْهَرُ فِيهِ وَأَشَدُّهُمَا فِي الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان و اقامت کا استحباب مؤکد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مستحب مؤکد ہو جاتے ہیں کب؟ کون سی نماز میں؟ وہ نمازیں کہ جو جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ تو 3 نمازیں ہیں، صبح کی، مغرب اور عشاء کی، بس انشاءاللہ تو اس میں استحباب مؤکد ہے۔ وَأَشَدُّهُمَا، اور استحباب مؤکد سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ تاکید، یعنی سمجھیے قریب باوجوب کیا ہے؟ فی الغداة والمغروب، یعنی مغرب کی نماز میں اور صبح کی نماز میں، اور انشاءاللہ اس کا استحباب بہرحال زیادہ ہے۔ ولا یؤذن لشیء من النوافل، ٹھیک ہے، ہاں نوافل کے لیے میں اس کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ ولا لشیء من الفرائض عدا الخمس، اور اس طریقے سے ان 5 یومیہ نمازوں کے علاوہ بھی جو نمازیں ان کے لیے بھی ان کا استحباب ثابت نہیں ہے۔ بل یقول المؤذن الصلاۃ ثلاثا، بلکہ کہہ رہے کہ اگر ان کے علاوہ جو 5 نمازیں ہیں، جیسے نماز آیات ہے یا عیدین ہے، یہ سب نمازیں انسان پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کہے گا؟ اس کے لیے وہ بس کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا اور 3 مرتبہ الصلاۃ 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 کہہ دے گا، اور انشاءاللہ وقاضی الصلوات الخمس یؤذن لکل واحدۃ ویقیم، وہ شخص کہ جو ان نمازوں کی قضا کر رہا ہے، روزانہ کی واجب نمازوں کی قضا کر رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہنے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ سے اذان بھی کہے گا اور اس کے لیے اقامت بھی کہے گا، یعنی قضا نماز بھی ادا نماز کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أَذْنَ لِلْأُولَى، ٹھیک ہے، وَلَوْ أَذْنَ لِلْأُولَى مَنْ وَرَدَهُ ثُمَّ أَقَامَ لِلْبَوَاقِي كَانَ دُونَهُ فِي الْفَضْلِ، کہہ رہے کہ اگر کوئی ایسا کرے کیا کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی تھی، ہے نا، اس نے کیا کیا کہ ایک کے لیے اذان و اقامت، اذان کہی اور پھر اقامت کہہ کے نماز پڑھ لیا، پھر دوسرے کے لیے کیا کیا اس نے؟ صرف اقامت کہی، جیسا کہ عام طور سے یہاں پر ہم لوگ کرتے ہیں، تو کیا کرے؟ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے، ایسے
کیا ہوگا، ایسے کرے کہ ایسے ثواب تو ہوگا لیکن ثواب تھوڑا بہرحال کم ہے بجائے بنسبت ان کے کہ ہر نماز کے لیے انسان الگ الگ اذان اور اقامت کا ہے. بس ان شاء اللہ یا اس کو یہ بھی اس سے بھی متعلق کر سکتے ہیں آپ کہ جو اگر کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ جو پہلی نماز تھی اس کے لیے اذان کہہ لیا اور ہر نماز کے لیے بس اقامت کہتا جا رہا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے اس کو ثواب کم ہوگا. واضح ان شاء اللہ. تو بیانی کہنے کا ہوتا ہے یہ نماز ان نمازوں کے برابر ثواب میں نہیں ہوگی کہ جن کے لیے ہر ایک کے لیے اذان اور ہر ایک کے لیے الگ اقامت کہی جا رہی ہے. واضح ان شاء اللہ. وہ یصلی یوم الجمعہ الظہر باذان و اقامہ والعصر باقامہ، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا ہے جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جمعے کے دن کیا کرے گا، وہ ظہر کی نماز اذان و اقامت سے اور عصر کی نماز صرف اور صرف اقامت سے پڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ استثناء ہے اس سے. یہ جو حکم تھا نا کہ ہر نماز کے لیے اذان و اقامت ہے، لیکن جمعے کے دن کیا ہے صرف ایک اذان ہوتی ہے. اس طریقے سے وقضا فی الظہر والعصر بعرفہ، اگر کوئی شخص عرفے میں ہے اور وہاں پر ظہر عصر کی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر کیا ہے صرف ایک اذان ہے. ٹھیک ہے، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ نماز پڑھے گا. وَلَوْ صَلَّى الْإِمَامُ جَمَاعَةً وَجَاءَ آخَرُونَ لَمْ يُؤْذِنُوا وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَى كَرَاهِيَةٍ مَا دَامَ الْأُولَى لَمْ تَتَفَرَّقْ. ہاں، کہہ رہے کہ اگر کہیں پر امام جماعت نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگ آئے، جب جماعت ختم ہو گئی تو کچھ لوگ آئے، وجاء آخرون، یعنی کچھ لوگ آئے، لم یؤذنوا ولم یقیموا علی کا ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، چاہیں تو وہ کیا ہے ان کے لیے وہ اذان اور اقامت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، بس ان شاء اللہ. یعنی وہ جو چونکہ مطلب کیا مطلب یعنی جو اذان و اقامت کے دے کر نماز جماعت پڑھی گئی ہے بس وہی ان کے لیے کافی ہے. البتہ یہ کیا ہے، یہ علی نحو الکراہہ ہے. بس ان شاء اللہ، یعنی بہتر یہ کہ وہ دے لیں. دیکھیں، لم یؤذنوا ولم یقیموا، تو نہ وہ اذان دیں گے نہ وہ اقامت کہیں گے. علی کراہیت، البتہ ایسا کرنا ان کے لیے مکروہ ہے. علی نحو رخصہ ہے لیکن یہ مکروہ ہے. ما دام الاولی لم تتفرق، لیکن یہ کب ہے، کب تک ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دیں بنا اذان بنا اقامت کی نماز پڑھ لیں. کب ہے یہ اس وقت ہے کہ جب جن لوگوں نے نماز پڑھی ہے ابھی وہ لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ اپنے انڈیا میں اور پاکستان میں زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے کیا ہے مثلا جماعت ختم ہو جاتی ہے تو کچھ دیر بیٹھتے ہیں. یہاں پر یہ چیز نہیں ہے، جماعت ختم ہوتے ہی بس فوراً چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر یہ چیز سمجھی جا سکتی ہے کہ وہاں پر عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تعقیبات وغیرہ پڑھتے ہیں اور لوگ وہاں پہ رکے رہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ جب تک کہ جن لوگوں نے نماز پڑھی اگر وہ متفرق نہیں ہو، اگر جدا نہیں ہوئے ہیں تو اس وقت وہ آئیں اور آ کر جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں بنا اذان کے بنا اقامت کے. کوئی حرج نہیں ہے، علی نحو الکراہہ. لیکن فَإِن تَفَرَّقَتْ صُفُوفُهُمْ، لیکن نماز ختم ہوئی اور صفوف جو لوگوں کی تھی جو نماز پڑھی جماعت سے وہ سب کے سب الگ ہو گئے، چلے گئے اٹھ کر، تو کیا ہوگا، تو کہہ رہے اذن الآخرون وأقاموا، پھر ان کے لیے وہی ہے کہ وہ آئیں تو اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں. وَإِذَا أَذَّنَ الْمُنْفَرِدُ ثُمَّ أَرَادَ الْجَمَاعَةَ أَعَادَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ. کہ اگر کوئی شخص، بات مسئلہ ختم ہو گیا. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے منفردن مطلب آیا مسجد میں دیکھا کوئی ہے نہیں، اس نے کیا کیا، اس کے چلو اب فرادہ نماز پڑھنی، اس نے اپنی اذان کہی. ابھی اذان ختم ہوئی تھی کہ امام صاحب آئے اور امام کے ساتھ جو کیا ہے معمومین بھی چلے آئے جب جماعت ہوگی. تو اس وقت کیا کریں گے، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص منفردن اپنی نماز کے لیے اذان کہے اور اس کے بعد کیا ہے جماعت ہونی ہو، جماعت قائم کرنی ہو، تو کیا ہوگا، اعاد الاذان والاقامت، یہاں پر کیا ہے اذان و اقامت کی دوبارہ اعادہ کرنی ہوگی. ان شاء اللہ. یہ دوسرا مسئلہ الثانی فی المؤذن ویعتبر فیہ، یہ پہلا تھا مقدمہ صحابہ میں کیا کہ کن چیزوں کے لیے اذان دینا ہے. دوسرا ہے کہ جو اذان دے گا اس کے اندر کون سی شرائط پانی چاہیے، ہر انسان کھڑے ہو کر اذان نہیں دے سکتا. کہہ رہے فی المؤذن ویعتبر فیہ، اور معتبر ہے، شرط ہے مؤذن میں کہ ان یکون عاقلا، العقل والاسلام، کہ وہ عاقل ہو، مسلمان ہو، بس کیا ہے مجنون نہیں ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، والذکورہ، مرد ہو، خاتون نہ ہو. کب، یہ جماعت کے لیے البتہ. ٹھیک ہے، ولا یشترط البلوغ بل یکفی کونہ ممیزا. تو اس طریقے سے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ہاں ممیز ہونا شرط ہے. ممیز کسے کہتے ہیں، ممیز اس بچے کو کہتے ہیں کہ جسے اچھے برے کی تمیز ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یا پھر یہ کہ ممیز جو اپنے امور کو، ٹھیک ہے، امور کو از خود انجام دے سکتا ہو. جیسے مثال طور پر آپ اس کو سامان خریدنے کے لیے بھیجیں، 5 بار اگر وہ بازار گیا
ٹھیک ہے. تو 5 بار میں سے 4 بار جو ہے کیا ہے ویسے ہی سودا خرید کے لایا, سامان خرید کے لایا جیسے آپ لاتے ہیں, یعنی اس میں دھوکہ نہیں کھایا ہے, یعنی وہ مصلحت کے ساتھ امور کو انجام دے سکتا ہو, صلاح کے ساتھ. لیکن آپ نے بھیجا 5 میں سے 4 مرتبہ وہ دھوکہ کھا گیا, ایک کی چیز 4 میں لا رہا ہے, 2 میں لا رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ممیز نہیں. وہ یستحب ان یکون عدلا, اس طریقے سے دیکھیے یہ وہ تو مطلب یہ شرطیں تو ہونی تھی کیا, بالغ ہونا, عفواً عاقل ہونا, مسلمان ہونا, ٹھیک ہے, اور مرد ہونا. یہ تو بہرحال مؤذن میں ایک ہونا ہی چاہیے. البتہ یہ وہ مؤذن کہ جو اذان دے رہا ہے, جو اذان اعلامی دے رہا ہے. دیکھیے 2 طرح کی اذان ہے نا, ایک اذان اعلامی ہے اور ایک اذان وہ ہے کہ جو اعلامی نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ بس ہر انسان اپنے لیے خاص دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اذان اعلامی میں یہ شرط ہونا ضروری ہے. ہاں اس کے علاوہ کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ مؤذن کے اندر پائی جائیں. ان میں کیا ہے ان یکون عادل, کہ وہ کیا ہو شیعہ اثنا عشری ہو, ٹھیک ہے, اور سیتن یعنی اچھی آواز کا مالک ہو. سیتن کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اچھی آواز بھی کہہ سکتے ہیں, اور سیتن اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ اس کی آواز جو کیا ہے کڑک ہونی چاہیے آواز میں, یعنی بلند آواز شخص ہو. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتنا بھی مطلب آواز نکالیں تو ان کی آواز جو کیا ہے کمرے سے باہر نہیں جائے گی. اور بعض لوگوں میں ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے, کہ وہ باہر بیٹھے بات کر رہے ہیں تو آپ کے گھر میں ساری آواز آئے. تو پھر آواز جو ہے کیا ہے مثلاً سید ہونا چاہیے, نہیں اس کے اندر بلند آواز شخص ہونا چاہیے. اس طریقے سے مبصر ہونا چاہیے. کس کے لیے؟ مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ اذان دینے والا اندھا نہ ہو. بصیراً بالاوقات, ٹھیک ہے. اس طریقے سے مستحب ہے کہ چوتھی شرط کہ یہ مؤذن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہو کہ وہ اوقات وغیرہ کے حوالے سے باخبر ہو. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر اوقات وغیرہ سے باخبر نہ ہوگا, تو جیسے عام طور سے ہم نے اکثر دیکھا ہے سنیوں وغیرہ میں کہ وہ کبھی بھی اذان کہہ دیتے ہیں, وقت سے پہلے وقت کے بعد, یہ ہوتا ہے اکثر. تو بہرحال تو بصیراً بالاوقات یہ ہونا بھی مستحب ہے, ورنہ پتہ چلا کہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد جو کیا لوگوں کو نماز پڑھاتا رہے گا. متطہراً, اور طہارت وغیرہ کا خیال رکھتا ہو, ٹھیک ہے, یعنی باوضو ہو کر اذان دے, یعنی مستحب ہے. قائماً علی مرتفع, اور اس طریقے سے مستحب ہے کہ مؤذن جب اذان دے تو وہ کیا کرے کسی بلندی پر کھڑے ہو کے. اس لیے عام طور سے معاذنہ کہا پہ کھڑے ہو کر اذان دینا مستحب ہے, پر پرانے زمانے مسجدوں میں ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. سنیے, ولو اذنت المرأۃ للنساء جازا, ہم نے کہا کہ اذان مؤذن جو ہے اس کے لیے مرد ہونا شرط ہے. بس اگر کوئی خاتون کے لیے کیا کرے وہ اذان دے تو جائز ہے؟ کرے جی ہاں بالکل جائز ہے. اور انشاءاللہ کہیں پہ جماعت ہو رہی تھی نساء کی, خواتین کی, اس میں کسی خاتون نے اٹھ کر نماز پڑھی, وہ اذان دی, تو جو خواتین ان کے لیے کافی ہے وہ. ولو صلی منفردن, سنیے گا, اگر کوئی شخص جو کیا ہے منفردن یعنی فرادہ نماز پڑھے, ولم یؤذن ساہین, اور اس نے کیا کیا فرادہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے بھولے سے اذان نہیں کہی, تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے رجع الی الاذان, تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے اذان کی طرف واپس پلٹ آئے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی پھر سے دوبارہ اذان کہے پھر نماز پڑھے. مستقبلا صلاۃ و معلوم یرکا, ہاں, اور وہ کیا کرے یعنی نماز جو پڑھے وہ اذان جو کہے وہ نماز سے پہلے کہے, ٹھیک ہے, رو بقبلہ ہو کر, ہاں, لیکن کب تک؟ جب تک اس نے رکوع نہیں کیا, یعنی سورہ الحمد وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا, یاد آیا کہ یار آج تو میں نے وہ اذان ہی نہیں کہی, تو اس کو ترک کرے, بعد انشاءاللہ پھر سے آئے واپس, اور واپس ہو کر کیا کرے اذان کہے, اقامت کہے, پھر سے جو کیا ہے نماز پڑھے. وفیہ روایت اخری, اور اسی میں ایک اور دوسری روایت بھی ہے. وہ روایت کیا کہتی ہے کہ نہیں, اگر کسی کو نماز میں داخل ہونے کے بعد یہ یاد آ رہا ہے کہ اس نے اذان نہیں کہی ہے بھولے سے, تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے, وہ نماز نہیں توڑے گا, ٹھیک ہے, بلکہ وہ کیا کرے گا وہی نماز کو آگے کنٹینیو رکھے گا اور اس کو قطع نہیں کرے گا. بس انشاءاللہ 2 روایتیں ہیں. وَيُعْطِي الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ, ٹھیک ہے, یا یوتی نہیں یوتا پڑھیں گے, ہاں, یعنی دیا جائے گا, عطا کیا جائے گا. وَيُعْطَى الْأُجْرَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ, جو مؤذن ہیں ان کے لیے ان کا خرچہ, ٹھیک ہے, ان کی اجرت کون کہاں سے دی جائے گی؟ کہہ رہے کہ بیت المال سے دیا جائے گا, لیکن اس شرط پہ اذا لم یوجد من یتطوع بہ, اگر کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو فری میں اذان دینے پر راضی ہو, ٹھیک ہے. ایسا یہ حال ہو جائے کہ اگر اس کو بیت المال سے پیسہ نہ دیا جائے کسی شخص کو, تو کوئی سب اپنے اس میں مصروف ہیں, تو پتہ چلا کہ مسجد میں اذان ہی نہیں ہو رہی. کہا کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ کہ کوئی تیاری نہیں ہے. اس صورت میں کیا بیت المال سے اس کا وظیفہ معین کیا جائے گا, اور کسی شخص کو آگے کیا جائے گا کہ ہاں آپ کو مہینے میں اتنے سیلری ملے گی, آپ کا کام یہ ہے کہ ہر وقت جو کیا ہے یعنی نماز سے پہلے آپ اذان دے دیا کیجیے.
تیسرا مسئلہ مقدمہ سابقہ میں فی کیفیت الاذان، کہ اذان کی کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے آپ اذان دیں گے. کہنے ولا یؤذن الا بعد دخول الوقت، اذان جو ہے کب دی جائے گی، کہہ رہے نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد ہی اذان دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، وقت کے داخل ہونے کے بعد. وقت کون سا وقت؟ نماز کا وقت. وقت رخص تقدیمہ علی الصبح، ہاں نماز صبح میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ انسان وقت نماز صبح سے پہلے بھی اذان دے سکتا ہے. لیکن یستحب اعادۃ بعد طلوع، لیکن طلوع فجر کے بعد پھر مستحب ہے کہ دوبارہ اذان انسان کہے. واضح انشاءاللہ. والاذان علی الاشہر 18 فصلا، ہاں یہ کیفیت کیا ہے، کہہ رہے کہ بنا پر قول اشہر کے جو مشہور ہے فقہاء کے درمیان وہ یہ ہے کہ اذان کے کتنے فصل ہیں، 18 فصل ہیں. 18 فصل ہیں. التکبیر و اربع، ٹھیک ہے 4 تکبیر ہیں. اس کے بعد خداوند عالم کی وحدانیت کی شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت کی گواہی. ثم یقول حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، پھر حی علی خیر العمل، پھر جو کیا ہے تکبیر، ٹھیک ہے اللہ اکبر، یعنی پھر جو کیا ہے تحلیل، ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ. اب سنیے گا یہ جو کہہ رہے ہیں کل فصل مرتان، ہر فصل کو، یہ جو شروع سے ہم نے کہا ہے تکبیر اربع کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کو جو کیا 2 مرتبہ ہے. تو اگر آپ جوڑیے تو یہ کتنے ہو جائیں گے، یہ 7 ہیں تو 7 دونی 14 ہو جائیں گے، اور 4 تکبیریں 14 4 18 ہو جائیں گے. والاقامۃ فصولها مثنى مثنى، ٹھیک ہے، اور اقامت کا طریقہ کیا ہے، کہہ رہے کہ اس کے جتنی بھی فصلیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، 2 کر کے ہیں. ویزاد فیہا قد قامت الصلاۃ مرتين، ہاں اذان اور اقامت میں فرق کیا ہے کہ اس میں اقامت میں ایک چیز کی اضافت ہوتی ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ قد قامت الصلاۃ آپ کو پڑھنا ہوتا ہے. بس انشاءاللہ. ویسقط من التحلیل فی آخر مرۃ واحدہ، اور اذان میں جو تحلیل ہے لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ ہے، جبکہ اقامت میں ایک ہی مرتبہ آپ کو تحلیل کہنی ہوتی ہے. بس انشاءاللہ. واضح بھائی؟ اچھا، البتہ ایک بات دیکھا جائے تو آپ نے دیکھیں کہ اس میں شہادت یعنی خدا کی وحدانیت کی گواہی اور نبی کی رسالت کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے، اس میں انہوں نے مومنین کی ولایت کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں کیا، جبکہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ اذان و اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہے. حاضر انشاءاللہ. اور یہ چیز جو کیا ہے فقہا ہمارے اصحاب سے جو کیا ہے بہت زیادہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، دلیل کیا ہے اس کی، دلیل یہ ہے کہ چونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اذا قال احدکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المؤمنین، کہ جب تم میں سے کوئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہے تو اسے چاہیے کہ بلا فصل وہ کیا کرے، اشہد ان علی امیر المؤمنین کی گواہی دے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک عام ہے. اس طریقے سے خاص بھی روایت ہے، آپ کہیں کہ بھائی یہ تو ہر جگہ ہے، نماز کا کوئی ذکر تو نہیں ہے اذان اور اقامت، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو روایت ہے نا، یہ جو عام روایت، اس سے وہ لوگ کہ جو نماز میں بھی کہتے ہیں شہادت ثالثہ کے لیے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. ہاں، جو کیا کہا امام نے، دیکھیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو کیا کہے، ہاں فلیقل علی امیر المؤمنین، یعنی شہادت ثالثہ کی گواہی دے. امام نے عام کہا اور مخصوص نہیں کیا کہ نماز یا اذان یا کہیں، ہر جگہ جب بھی، تو وہ اذان میں بھی ہے. واضح انشاءاللہ. تو اس سے بھی استدلال عام طور سے لوگ کرتے ہیں. اور آئیے ایک خاص روایت بھی ہے کہ جس میں روایت ہے کہ ان رسول اللہ امر بان یؤذن فی یوم الغدیر، کہ پیغمبر اسلام نے غدیر میں اذان دینے کو کہا. ویضاف الشہادۃ بولایت علی، ٹھیک ہے. تو جب اذان دی گئی تو اس میں کیا ہے، مولا کائنات کی ولایت کی گواہی بھی دی گئی. فاعترض علی النبی بعض الاصحاب، تو بعض اصحاب نے پیغمبر اسلام پر اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ اب تک تو جو اذان تھی اس میں بس اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیا کرتے تھے، یہ آج علی کی ولایت کی گواہی کب سے آ گئی. واضح انشاءاللہ. فقال له رسول اللہ، تو اصحاب کو مخاطب کر کے نبی نے فرمایا ففیما کننا، ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. ففیما کننا، ابھی یہ مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی غدیر میں ابھی ہم اتنے دن سے کیا، اتنی دیر سے ہم کیا کر رہے تھے، ہم تو مطلب مولا کائنات کی ولایت اور امامتی کے بارے میں تو گفتگو کر رہے تھے. واضح انشاءاللہ.
اس طریقے کی بہرحال اور مزید روایتیں ہیں کہ جو اس پر گواہی مطلب دلالت کرتی ہیں کہ اذان و اقامت میں استحباب موقت ہے کہ انسان جو کیا کرے اس کو ضرور جو ہے وہ اس کی گواہی دے. وہ ترتیب و شرط فی صحت اگر عوام میں یہ اس کو بیان کیجیے تو مصیبت ہے. آج کل تو بحث چل رہی ہے نماز کے حوالے سے، اور یہاں اذان و اقامت میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اذان و اقامت میں جو مولا کائنات کی ولایت کی گواہی ہے یہ جزئیت کی نیت سے نہیں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ترتیب و شرط فی صحت الاذان والاقامہ. ہاں کہہ رہے کہ ترتیب جو ہے وہ شرط ہے اذان و اقامت کی صحت میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہلے ہے، بعد میں نہیں ہے. یا اس طرح کے جو بھی فصول ہیں ان میں بہرحال ترتیب ہونی چاہیے. یا اس طریقے سے اذان و اقامت میں بھی، یعنی ایسا نہ ہو کہ پہلے اقامت کہہ لیجیے پھر اذان کہیے. نہیں، اذان پہلے پھر اقامت ہے. ویستحب فیہما سبعۃ اشیاء. اور ان دونوں میں اذان و اقامت میں 7 چیزیں جو کیا ہیں مستحب ہیں. کیا؟ ان یکون مستقبل القبلہ، کہ جو شخص اذان دے رہا ہے یا اقامت کہہ رہا ہے وہ روبہ قبلہ ہو کر اذان و اقامت کہے. وان یقف علی اواخر الفصول، اور جو بھی فصل ہے ٹھیک ہے اذان و اقامت کا، تو اس میں کیا کرے وہ ٹھہر کر، یعنی کیا وقف کرے. جو تجوید کے باب میں کہتے ہیں وقف کرنا. جیسے مثال طور پر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طریقے سے اذان. اس طریقے سے شیعہ ہم لوگ اس طریقے سے اذان دیتے ہیں، بخلاف کس کے؟ اہل سنت کے. آج یہ چیز چلی آئی ہمارے میں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ وہ وقف نہیں کرتے ہیں. جس کو مستحب کیا ہے کہ وقف کیا جائے. ٹھیک ہے، ہر فصل میں ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَيَتَأَنِّ فِي الْأَذَانِ. اور جب اذان، اور مستحب ہے کہ جب انسان اذان دے رہا ہو تو اس میں سکون و اطمینان کے ساتھ اذان دے، ٹھہر کر، تعنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. وَيَحْضِرْ فِي الْإِقَامَةِ. بخلاف کس کے؟ اقامت میں، کہ جب انسان اقامت کہے تو حضر کا جلدی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ رکھنی حضر کے ساتھ ان شاء اللہ. لیکن اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر ان شاء اللہ ٹھہر کر. وہ اللہ یتکلم فی خلالہما. اور اذان و اقامت کے درمیان میں گفتگو نہ کرنا، یہ بھی مستحب ہے. وَأَن يَفْصُلَ بَيْنَهُمَا بِرَكْعَتَيْنِ أَوْ جِلْسَةٍ أَوْ سَجْدَةٍ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ. کرے کہ اور اس طریقے سے مستحب ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان میں انسان فاصلہ دے. کس چیز کا؟ یہ کس چیز سے؟ یا تو 2 رکعت نماز پڑھ لے اذان ہو گئی تو، یا پھر جو کیا ہے ایک سجدہ کر لے، یا پھر جو کیا ہے بیٹھ جائے. جو مؤذن تھا جس نے اذان کہی ہے بیٹھ جائے، پھر اٹھ کر جو کیا ہے اقامت کہے. بات ان شاء اللہ. سوائے مغرب کے. مغرب میں کیا ہے فَإِنَّ الْأَوْلَىٰ أَن يَفْصَلَ بَيْنَهُمْ بِخُطْوَةٍ أَوْ سَكْتَةٍ. جبکہ مغرب کی اذان میں جو فاصلہ ہے اذان و اقامت میں کیسے دے، اس میں یہ بہتر کیا تو خاموشی سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے، یعنی آدھے منٹ کے لیے رک جائے، یا پھر جو کیا ہے وہ ایک قدم آگے بڑھائے اور پھر جو کیا ہے پیچھے ہو جائے. بس ان شاء اللہ. وَأَن يَرْفِعَ الصَّوْتَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا. اس طریقے سے مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کو جو کیا ہے اس میں کیا کرے وہ تھوڑا سا بلند آواز سے کہے. ٹھیک ہے. اذان میں تو زیادہ بلند آواز سے کہے. وَكُلُّ ذَلِكَ يَتَأَكَّدُ فِي الْإِقَامَةِ. اور یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں اذان میں تو ہیں ہی، لیکن اقامت کے باب میں زیادہ مستحب موقت ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اذان میں مستحب ہے اور اقامت میں مستحب موقت ہے. اس طریقے سے کریں. اب یہ تو مستحبات تھے. اب مکروہات سن لیجئے اذان میں اور اقامت میں. کہہ رہے کہ مکروہ کیا ہے؟ وَيُكْرَهُ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ إِلَّا أَن يُرِيدَ الْإِشْعَارَ. کہہ رہے کہ اس طریقے سے جو شخص اذان دے رہا ہے، جو اذان دینے والے کے لیے، سننے والے کے نہیں، اذان دینے والے کے لیے ترجیع جو ہے وہ کیا ہے یہ مکروہ ہے. ترجیع یعنی کیا مطلب؟ یعنی بار بار جس کہہ دیا اللہ اکبر، پھر اس کو خود سے دوہرا رہے ہیں اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہہ رہا اللہ، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر خود ہی دوہرا. یعنی کیا مطلب؟ اس کو دوبارہ پڑھنا کس کے لیے؟ از مؤذن کے لیے کیا ہے یہ مکروہ ہے. ہاں الا ان یرید الاشعار، مگر یہ کہ یہ دوبارہ کہہ کے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اشعار کرانا چاہ رہا ہے، یعنی لوگوں کو متوجہ کرانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، یہ کراہت ختم ہو جاتی ہے. وَقَذَا يُكْرَهُ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ. یہ جو عمر کی ایجاد ہے اب انشاءاللہ، جو اہل سنت جو ہے وہ عام طور سے اس کو صبح کی نماز میں پڑھتے ہیں. یہ مکروہ ہے ہمارے یہاں، بلکہ اگر آپ اس کو حاشیہ دیکھیں تو یہ مکروہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے، بدعت ہے. اب انشاءاللہ
الرابع فی احکام الاذان و فیہ مسائل. اب سنیے یہ اس میں اذان کے احکامات کیا ہیں. کہہ رہے کہ من نام فی خلال الاذان او الاقامہ ثم استيقظ استحب له استئنافه ويجوز له البناء وكذا ان اغمي علیہ. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت کے درمیان میں سو جائے پھر اٹھے، آج ان شاء اللہ خاص طور سے یہ ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے صبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو کیا وہ استحب له استئنافه، تو مستحب ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے اذان کہے، ٹھیک ہے. ويجوز له البناء، جبکہ اس کے لیے بنا بھی جائز ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا، تو اس کے بعد آگے بھی پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. بس انشاءاللہ وہ قضا ان اغمی علیہ، یہی حال اگرچہ اس پر غنودگی طاری ہو جائے، اونگ آ جائے، تو بھی یہی حال ہے. کیا مطلب، مستحب ہے کہ شروع سے پڑھے اور چاہے تو اسی کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے. بس انشاءاللہ. دوسرا احکام کیا ہے، دوسرا حکم یہ ہے کہ اذا اذن ثم ارتد جاز ان یعتد به ویقیم غیرہ. بس انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان کہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، جاز ان یعتد به، تو جائز ہے کہ اسی کی اذان کے اوپر جو اکتفا کر لے انسان، ہاں، ویقیم غیرہ، لیکن اقامت جو ہے کیا ہے، کوئی اور کھڑا ہو کر کہے. بس انشاءاللہ. جی. ولو ارتد فی اثناء الاذان ثم رجع، لیکن اگر کوئی شخص جو کیا ہے اذان کے درمیان، اذان کہتے کہتے درمیان میں بیچ میں کیا ہے مرتد ہو جائے، بس انشاءاللہ، پھر رجع ثم رجع یعنی پھر کیا توبہ کر لے، تو کیا ہے کرے استأنف علی قول، تو ایک قول یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ پھر سے دوبارہ اذان کہے. تیسرا حکم کہہ رہے کہ یستحب لمن سمع الاذان ان یحکیہ مع نفسہ، مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو اذان کو سن رہا ہے وہ اپنے آپ سے اس کو کیا کرے، دہرائے، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ سو غور کیجیے گا، یکرہ الترجیع، یہ دہرانا کس کے لیے مکروہ تھا، جو مؤذن تھا اس کے لیے، لیکن سننے والے کے لیے تو بلکہ مستحب ہے کہ انسان جو کیا کرے اذان سنے تو اس کو دہرائے. واضح انشاءاللہ. رابعہ اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، جب مؤذن نے یعنی وہی اقامت کہنے والے نے جب قد قامت الصلاۃ کہہ دیا تو کہنے کرہ الکلام کراہیۃ مغلظہ، تو اس صورت میں اس کے بعد سے گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ کیا ہے، کراہت شدیدہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. الا ما یتعلق بتدبیر المصلین، ہاں مگر یہ کہ جو گفتگو انسان کر رہا ہے وہ اس باب سے کر رہا ہے کہ مثلا آپ لوگ صف سیدھی کر لیجئے، ہے نا، بچوں کو مثلا ہٹا لیجئے اپنے درمیان سے، اور امام کا نام بتا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں مثلا مکروہ نہیں ہیں. ورنہ اس کے علاوہ دنیاوی متعلق یا کسی اور چیزوں کے متعلق گفتگو کرنا یہ کراہت شدیدہ کے باب میں. پانچواں مسئلہ کہہ رہے یکرہ للمؤذن ان یلتفت یمینا و شمالا، مؤذن کے لیے مکروہ ہے کہ جب وہ اذان کہے تو وہ دائیں اور بائیں جو کیا کرے، نظر کرے، دیکھے، ٹھیک ہے. لیکن یلزم سمت القبلہ فی اذانہ، ہاں یلزم سمت، ہاں لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ جب وہ سمت قبلہ ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کا روبہ قبلہ ہونا بہرحال ضروری ہے. ٹھیک ہے، بات انشاءاللہ عبارت. جی. مسئلہ سادسہ کہ اذا تشاہ الناس فی الاذان قدم الاعلم، جماعت ہونی تھی، ٹھیک ہے، اذان کی جب باری آئی تو لوگ آپس میں جو کیا ہیں جھگڑنے لگے، اختلاف ہونے لگا. تشاہ اس کو جھگڑا نہیں کہہ سکتے، مطلب یہ کہ مطلب ہر ایک دوسرے پہ سبقت کرنے لگا، کوئی کہہ رہا کہ میں اذان دوں گا، کوئی کہہ رہا کہ میں دوں گا، کوئی کہ میں کروں گا. تو اس صورت میں کیا کریں گے، کس کون اذان دے گا، تو کہنے قدم الاعلم، تو ان میں سے جو عالم ہے، عالم یعنی کیا، علم کے حوالے سے نہیں، جو عالم بے احکام اذان ہے، جو اذان کے احکامات کو زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کھڑے ہو جائے اور آپ اذان دیجیے، ٹھیک ہے. وَمَعَ التَّسَاوِي يُقْرَأُ بَيْنَهُمْ، لیکن کہہ رہے کہ نہیں، جو اذان دینا چاہتے ہیں چار لوگ، وہ سب کے سب جو کیا ہیں، سب کے سب مثلا اذان کے احکامات وغیرہ کو جانتے ہیں، تو اس میں کیا کریں گے، قرعہ کشی کر لیں گے، جس کا نام آئے گا وہ اذان دے گا، ٹھیک ہے. مسئلہ سابعہ کہہ رہے اذا كانوا جماعة، ٹھیک ہے، جاز ان یؤذنوا جمیعا، کہہ رہے کہ اگر اذان دینے والے، ٹھیک ہے، مطلب جماعت میں ہیں تو وہ سب کے سب چاہیں تو اذان دے سکتے ہیں ایک ساتھ جماعت کے ساتھ. والافضل ان كان الوقت متصلا یؤذن واحد بعد واحد، لیکن کہہ رہے کہ اگر اختلاف ہو جائے اور
سب کہیں کہ ہم دیں، تو اس صورت میں اگر وقت وسیع ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ہر ایک ساتھ اذان نہ دیں، بلکہ کیا ہے یکے بعد دیگر اذان دے لیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے اپنایا جا سکتا ہے. مسئلہ سامنے کہ اذا سمع الامام اذان مؤذن جاز ان یجتزئ به فی الجماعہ. اگر امام صاحب نے، جو امام نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے اگر کسی مؤذن کی اذان سن لی تو ان کے لیے کافی ہے کہ اسی اذان کو وہ کافی سمجھیں اور جماعت کی نماز اس سے پڑھا دیں. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمُؤَذِّنُ مُنْفَرِدًا. گرچہ اس نے جو اذان کہنے والا تھا اس نے اپنے فرادہ کے لیے اذان کہی ہے، مگر پھر بھی اس میں اکتفا کیا جا سکتا ہے. مسئلہ تاسعہ من احدث فی اثناء الاذان بالاقامہ. اگر کوئی شخص حدث کر بیٹھے اذان و اقامت کے درمیان، بات انشاءاللہ، تو کیا کرے گا؟ یہ وضو باطل کر لیا اپنا، تو کہہ رہے تطہر و بنا، تو اسے چاہیے کہ جا کے وضو کرے، پھر سے جہاں پہ رکا تھا آ کے وہاں سے کنٹینیو اذان یا اقامت کو کر سکتا ہے. والافضل یعید الاقامہ. جبکہ افضل یہ ہے کہ اگر یہ حدث اقامت کے درمیان میں ہے تو اسے کیا کرنا ہو؟ افضل یہ ہے کہ وہ اقامت کو دوبارہ سے دے. بات انشاءاللہ. مسئلہ عاشرہ کہہ رہے من احدث فی الصلاۃ تطہر و اعادہ. اگر کوئی شخص جو کیا ہے نماز کے درمیان میں حدث کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ وہ جائے دوبارہ سے طہارت حاصل کرے اور نماز کا اعادہ کرے. ولا یعید الاقامہ الا ان یتکلم. اور اسے چاہیے کہ اب جب اذان دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اقامت کہے گا، اذان اقامت کرے کہ نہیں، اذان اقامت نہیں، بلکہ اقامت اذان بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ جب وضو کرنے گیا تھا تو بیچ میں کسی سے کلام کر لیا اس نے. جب کلام کر لیا تو پھر جو کیا ہے اس کو چاہیے کہ دوبارہ اقامت کہے اور نماز پڑھے. واضح انشاءاللہ. ہاں واضح ہے. تو 11واں مسئلہ کہ من صلی خلف امام لا یقتدی بہ. اگر کوئی شخص کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کہ جس کی اقتدا نہیں کی جا سکتی، مثلا سنی ہے، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، واضح انشاءاللہ، تو کیا کرے گا؟ کہ اذن لنفسہ واقام. تو اسے چاہیے شیعہ کو کہ وہ خود اپنے لیے اذان کہے اور اپنے لیے اقامت کہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کی اذان اقامت کو کافی نہ سمجھے. فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتُ الصَّلَاةِ اخْتَصَرَ تَكْبِيرَتَيْن. کہہ رہے کہ لیکن اگر وہ اپنی اذان اقامت کہے گا تو خوف اس بات کا ہے کہ وہ جماعت نہیں مل پائے گی اس کو، تو اس وقت میں کیا کرے گا؟ بس 2 تکبیر پہ اکتفا کر لے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ لے کافی ہے. وَعَلَىٰ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. اور بعد میں قد قامت الصلاۃ بس یہی کہہ لینا کافی، اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ کہہ کے بس کافی ہے اور نماز پڑھ لے گا. وَإِنْ أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِّن فُصُولِ الْأَذَانِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ أَن يَتَلَفَّظَ بِهِ. ٹھیک ہے، اور اگر جس کے پیچھے اس نے نماز پڑھنی ہے، اگر وہ اذان و اقامت اس نے دی لیکن اذان و اقامت دینے میں اس نے کیا کیا؟ کچھ نقص کیا، کچھ کمی کی. بس جیسے اہل سنت ہیں تو وہ قد قامت الصلاۃ نہیں کہیں گے یا حی علی خیر العمل نہیں کہیں گے. اس وقت میں وہ کیا کرے گا؟ تو وہ جس کی اقتدا اس کو نہیں کی جا سکتی، اگر اس نے کچھ کمی کی ہے، جو پیچھے شیعہ کھڑا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے حی علی خیر العمل کہہ لے 2 مرتبہ. یعنی جو نقص ہے اس کمی کو پوری کر لے. یہ ایسا کرنا کیا ہے ماموم کے لیے، شیعہ کے لیے کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. رکن ثانی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.